نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، جانوروں کے حلال و حرام کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 144 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی دو صنفیں، ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہوں؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بے شک یا رب العالمین۔ وہ مویشی جو دراز قد اور چھوٹے قد ہیں، ان کی 8 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا ہے، دوسرا بیل اور گائے کا جوڑا ہے، تیسرا مینڈھا اور بھیڑ کا جوڑا ہے، اور چوتھا بکرے اور بکری کا جوڑا ہے، اور یہ کل 8 عدد ہیں۔ مشرکین عرب نے مویشیوں میں سے سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ بنا رکھے تھے۔ عام لوگوں کے لیے ان پر سواری کرنا، بوجھ لادنا، ان کو کھانا اور ان کا دودھ پینا حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 نر حرام کیے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نر کی صنف حرام کر دی ہے تو تم نر جانور کیوں کھاتے ہو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مادہ کی صنف حرام کر دی ہے تو تم مادہ کیوں کھاتے ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کا نر حرام کیا ہے تو پھر سب جانور کے نر حرام ہوتے، اور اسی طرح اگر ایک مادہ حرام کی ہے تو ہر جانور کی مادہ حرام ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں حرام کر دیے ہیں تو پھر تم نر اور مادہ دونوں کیوں کھاتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی صنف کو حرام نہیں کیا۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انکار کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے فرمایا، کیا تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کرنے کی وصیت فرمائی تھی؟ سو یہ محض تمہارا جھوٹ ہے، اور اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی کتاب میں ان جانوروں کے حلال و حرام کا فیصلہ سنایا، یا کس نبی پر وحی آئی تھی؟ اگر تمہارے پاس کوئی نقل ہے تو پیش کرو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن یہاں آ کر پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور سب کیا سرائیاں اور جھوٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع بخش علم، طیب پاکیزہ کشادہ رزق حلال اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں، انشاءاللہ آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، شیطان انسانوں پر کیا پھینکتا ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔